السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 61، جس میں بیان ہے کہ اسماء موصولہ کسے کہتے ہیں اور وہ کون سے الفاظ ہیں جو جن کو اسم موصول کہا جاتا ہے اور ان کے استعمال کا طریقہ۔ تو بتا رہے کہ اسماء موصولہ کی تعریف یعنی وہ اسماء جو کلام کا اکیلے جز نہ بن سکے بلکہ اپنے مابعد جملے سے مل کر کسی کلام کا جز بنے، ایسے اسماء کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے۔ وہ اسماء جو اکیلے تنہا کسی کلام کا جز نہیں بنیں گے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، تو ایسے اسماء کو کہتے ہیں اسماء موصولہ، اور وہ مخصوص ہے، وہ نیچے بیان ہوں گے۔ اب بتا رہے کہ ان اسماء کے بعد جملہ خبریہ ہوتا ہے اور اس کو اسم موصول کا صلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ ہوگا، جملہ خبریہ چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، تو اس کو اس اسم موصول کا صلہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دے رہے کہ جاء الذی نصرنی، وہ شخص آیا جس نے میری مدد کی، تو اس میں الذی یہ اسم موصول ہے، جاء فعل، الذی اسم موصول ہے، اور نصرنی یہ پورا جملہ فعلیہ اس کا صلہ بن جائے گا۔ نصر فعل پورا مل کے، نصرنی پورا جملہ مل کے اس کا صلہ، پھر موصول، اسم موصول اور صلہ دونوں مل کر بن جائیں گے جاء کا فاعل، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء کا فاعل۔ اکیلا الذی ما قبل کلام کا جز نہیں بن سکتا، یہاں پہ آپ صرف سوچیں کہ جاء فعل الذی تنا یہ فاعل، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک صلہ بنے گا، صلہ یعنی ایک جملہ ہوگا، اس جملے کے ساتھ یہ اسم موصول مل کر کچھ نہ کچھ بنے گا، تنہا یہ کچھ نہیں بنتے۔ جیسے ترکیب کر رہے ہیں یہاں، جاء الذی نصرنی، جاء فعل، الذی اسم موصول، نصر فعل، ہوا ضمیر فاعل، نون وقایا، ہم نون وقایا کسے کہتے ہیں وہ آپ نے ضمیر کے بیان میں پڑھ لیا، پھر یا ضمیر مفعول بھی۔ اب یا ضمیر یہ مفعول بھی کیوں؟ کیونکہ آپ نے ضمیر میں پڑھا ہے ضمائر کے بیان میں کہ جو فعل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی تھی وہ مفعول بھی کی ہوتی ہے۔ نصر فعل، ہوا ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اب وہ کون سے اسماء جن کو موصولہ کہا جاتا ہے؟ تو مذکر کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہے، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بتا رہے کہ الذی تینوں حالتوں میں الذی پڑھا جاتا ہے، چاہے حالت رفعی ہو، حالت نصبی ہو یا حالت جری ہو۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو یا اس کو جو، اور یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مذکر کے لیے۔ پھر اللذان اللذین، یہ دو تثنیہ مذکر کے لیے، اس لیے اللذان اللذین تثنیہ کا اعراب اس میں آتا ہے۔ تو حالت رفعی میں اللذان، حالت نصبی اور جری میں اللذین ہے۔ اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، بس یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو مذکر کے لیے۔ اور الذین الذین الاولی، یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں، الذین اور اولی یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن الذین یہ صرف جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الاولی یہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مؤنث کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو مؤنث کے لیے التی تینوں حالتوں میں ایک ہی پڑھا جاتا ہے، تو التی یہ واحد مؤنث کے لیے، اس کا معنی بھی وہی، سب کا معنی وہی ہے، بس مذکر کے لیے الگ استعمال ہے، مؤنث کے لیے الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تثنیہ کے لیے الگ، جمع مؤنث مذکر کے لیے الگ، تو اس کو آپ اچھے سے یہ نقشے کو یاد کر لیں۔ پھر اللتان اللتین، یہ تثنیہ کے لیے، اللاتی اور اللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے۔ اب بتا رہے کچھ ایسے ہیں جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور واحد تثنیہ جمع سب کے لیے ایک ہی وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ پھر یہ نہ کہیں کہ یہاں تو تثنیہ ہے، آپ یہاں پہ واحد کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، مذکر آنا چاہیے مؤنث، تو بتا رہے کہ یہ الفاظ جب آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ پھر یہ نہ دیکھیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ وہ کون سا الفاظ ہے؟ من ہے، با ہے، اور عین، اور اس کے عین کا اعراب بدلتا ہے حالت نصبی اور جری میں، عین آتا ہے اور عین، تو ان کا معنی بھی وہی ہے، یہ تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ایک آخر میں بتا رہے الف لام بمعنی الذی، جبکہ اس میں فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو۔ اس میں فاعل اور اسم مفعول کسے کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا، اس میں فاعل اور اسم مفعول کے اوپر بیان گزرا تھا، وہاں سے آپ اس کو پھر سے ریپیٹ کر لیں۔ تو اس پہ جو الف لام ہوتا ہے وہ اکثر اسم الذی کے اسم موصول ہوتا ہے، جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب بتا رہے اسم موصول کے چند ضروری قواعد۔ اسم موصول کے لیے صلہ کی ضرورت ہوتی ہے، جسے جملے کی ایک ضرورت ہوتی ہے جسے صلہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ جملہ یعنی صلہ کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ وہ تین طریقے کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، فعلیہ اور ظرف۔
جملہ اسمیہ کی مثال جیسے اکل الرجل الذی ہوا جائعون، اس مثال میں الذی اسم موصول بن جائے گا اور ہوا مبتدا، جائعون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر الذی کا صلہ، تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہو گئی۔ پھر جملہ فعلیہ جیسے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اب اس میں الذی اسم موصول اور خلق فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل کم ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، تو یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہو گئی، یہاں پہ صلہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ نمبر 3 ظرف جیسے اقبل الرجل الذی فی بیتی، اس میں فی بیتی یہ ظرف بن جائے گا، فی حرف جار، بیتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف۔ اب اس کو صرف ظرفی سمجھے، اس کے آگے ترکیب انشاءاللہ آئے گی، اس وقت آپ اچھے سے سمجھیں گے، ابھی اس کو آپ صرف ذہن میں رکھیں کہ یہ ظرف بنتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں نمبر 2، جو جملہ اسم موصول کا صلہ بن رہا ہو اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے، اور واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں اسم موصول کے مطابق ہوگی وہ ضمیر۔ اب اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں، عائد یعنی لوٹنے والی چیز، اور اگر صلہ ضمیر سے شروع ہو رہا ہو تو اس ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ اسم موصول کا جو صلہ ہوتا ہے اس میں ایک ایسی ضمیر ہوگی جو الذی اسم موصول ہوگا اس کی طرف لوٹے گی۔ اب وہ لوٹنے میں اس کی مطابقت ہوگی، یعنی اسم موصول اگر واحد ہے تو اس کو بھی واحد لائیں گے، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث۔ اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر عائد۔ اب پھر بتا رہے کہ اگر صلہ ضمیر سے شروع ہو رہا ہو، جو صلہ ہوگا وہ ضمیر سے شروع ہو رہا ہو تو اس ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے اوپر مثال پڑھی جملہ اسمیہ میں الذی ہوا جائعون، تو اس میں ہوا ضمیر یہ شروعات ہو رہی ہے ضمیر سے، تو اس ضمیر کو کہیں گے صدر صلہ، اور یہی ضمیر اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے الذی کی طرف۔ پھر بتا رہے کہ اور مفرد و مذکر ہونے میں اسم موصول کے مطابق ہے۔ اب یہ دیکھیے الذی یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا ضمیر یہ بھی واحد مذکر کے لیے، تو مطابقت اس میں ہوگی۔ نمبر 3 ضمیر عائد جب مفعول بھی بن رہی ہو تو اسے حذف کرنا جائز ہے۔ ضمیر عائد جب مفعول بھی بنے تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں، حذف کر سکتے چاہے تو لا بھی سکتے، جیسے علم الانسان ما لم یعلم، تو اس میں یعلم کے بعد یعلم ہو، یعنی انسان کو سکھا دیا وہ جو نہیں جانتا تھا، تو یعلم وہ اس میں ہوا ضمیر نکلے گی جو لوٹے گی پیچھے، تو یہ مفعول بھی بنے گی وہ ضمیر۔ اب مفعول بھی بن رہی ہے ضمیر عائد تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ نمبر 4 اس میں فاعل اور مفعول پر آنے والا الف لام اکثر الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ جیسا کہ آخر میں بیان کیا تھا نقشے میں۔ تو اس میں فاعل اور اسم مفعول کو تو آپ پڑھ لیں جہاں یہ سبق آیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ریپیٹ کر لیں اس کو تاکہ تازہ ہو جائے۔ تو اس میں فاعل اور اسم مفعول پہ جو الف لام آتا ہے اکثر وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الضارب بمعنی الذی ضرب الذی یضرب، اور المضروب یہ اسم مفعول ہے تو یہ کس معنی میں ہوگا؟ الذی ضرب یا الذی یضرب۔ اب اس میں اکثر استعمال یہ جو الف لام ہوتا ہے وہ اسم موصول کا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر جگہ ہی ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا اکثر کا ہے۔ پھر نمبر 5 ایون اور ایتن یہ معرب ہے، لیکن بتا رہے کہ صرف ایک صورت میں مبنی بر ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے تو یہ معرب، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں ان کو مبنی پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں، یہ یاد رکھنا۔ جب یہ مضاف ہو وہ صورت کون سی ہے؟ جبکہ یہ مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو۔ صدر صلہ کسے کہتے ہو آپ نے پڑھ لیا، تو جب صدر صلہ مذکور نہ ہو یعنی ذکر نہ کیا گیا اور یہ مضاف بن رہے ہو تو اس وقت اس کو مبنی پڑھنا جائز ہے، جیسے جاءنی ایہم قائم، یہ حالت رفیع میں ہو گیا، اور رأیت ایہم قائم حالت نصبی میں، اور مررت بایہم قائم حالت جلی کی مثال ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ سے کوئی یہ اعتراض کر دے کہ آپ یہاں پہ کیوں یہ اس کو ایو پڑھ رہے، حالت چینج ہو رہی ہے، آپ کو ای پڑھنا چاہیے، ایا پڑھنا چاہیے، تو آپ کہہ سکتے کہ یہاں پہ صدر صلہ مذکور نہیں ہے اور یہ مضاف بر ہے، تو اس صورت میں اس کو مبنی بر ضمہ پڑھنا جائز ہے، تو ہم کو جب اس میں اختیار دیا گیا تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب قرآن سے جیسے مثال پیش کر رہے کہ اسی طرح قرآن شریف میں آیا ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، تو اس میں جو ایہم ہے یہ لننزعن کا مفعول بن رہا ہے، لننزعن یہ فعل ہے اس کا مفعول بن رہا ہے، تو آنا کیا چاہیے تھا ایا، لیکن ایو آیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ مضاف ہے اور اس کا صدر صلہ مذکور نہیں ہے۔ نمبر 6 ما اور من استفہامیہ کے بعد آنے والا ذا بھی اسم موصول ہوتا ہے،
ما اور من جو استفہامیہ ہوتا ہے، استفہام کے کلمات استفہام کے بیان سے اس کو آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ذا آتا ہے وہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے، جیسے کہ الذی جو کہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے ماذا صنعت، تو جو ما کے بعد دیکھیے ذا آ رہا ہے نا، یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ ما الذی صنعت، یعنی تو نے کیا کیا. اور او من ذا خیر منک، تو یہ ہوگا ما الذی ہوا خیر منک. تو جو ذا آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. نمبر 7، ما اسمیہ اور من کبھی استفہامیہ اور شرطیہ بھی ہوتے ہیں. ما اسمیہ اور کم کبھی استفہامیہ اور شرطیہ بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ اسماء موصولہ میں سے نہیں ہوتے. جب یہ استفہامیہ شرطیں ہوں گے تو اس وقت یہ اسماء موصولہ میں سے شمار نہیں ہوں گے. اب کلمات شرط کو بھی آپ نے پڑھے، اس میں بھی یہ آیا تھا من. جیسے مثال دے رہے من ابو کا، تیرے والد کون ہے. مسمو کا، تیرا نام کیا ہے. تو اس صورت میں یہ موصولہ نہیں ہوں گے. اور ما تصنعو اصنعو اور من تضرب اضرب، یہ شرطیہ کی مثال ہو گئی. اب بتا رہے چند ترکیبی قواعد، اس میں موصول کے چند ترکیبی قواعد. تو اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کبھی فاعل، کبھی مفعول بھی اور کبھی مبتدا و خبر واقع ہوتا ہے. 4 چیزیں بتائیں، ایک فاعل، مفعول بھی اور مبتدا خبر، ان میں سے کچھ بھی واقع ہو سکتا ہے. اب چاروں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں آپ کے آسانی کے لیے کہ آپ دیکھ لیں. کہ فاعل کی مثال جیسے جاء من یسکن فی المدینہ، وہ شخص آیا جو مدینہ میں رہتا ہے. تو اس میں جاء فعل، من یہ موصولہ، یسکن فی المدینہ پورا جملہ مل کر صلہ، اس میں موصول صلہ سے مل کر فاعل بن جائے گا. مفعول بھی کی مثال جیسے رأیت من مات فی الصحراء، میں نے اس شخص کو دیکھا جو صحرا میں مرا. تو رأیت فعل، تو ضمیر بارے اس کا فاعل، اور من موصول، مات فی الصحراء پورا جملہ مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مفعول بھی. مبتدا کی مثال الذی فی المسجد ہوا زید، وہ جو مسجد میں ہے وہ زید ہے. تو الذی یہ موصول فی المسجد، یہ پورا مل کے صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا، ہوا ضمیر یہ پھر مبتدا ثانی، اور زیدن خبر، مبتدا خبر سے مل کر پھر بن جائیں گے خبر الذی فی المسجد مبتدا کے. اب یہ ہوا ضمیر کیوں لائے، اس کو بھی آپ نے ضمیر کے بیان میں پڑھا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان کبھی ضمیر لے آتے ہیں. اب بتا رہے ہیں دوسری مثال دے رہے ہیں خبر کی پھر، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اب اس میں ہوا ضمیر یہ مبتدا اور الذی ارسل رسولہ یہ پورا مل کے بن جائے گا خبر. اب بتا رہے ہیں کہ نمبر 2، اگر اسم موصول کے بعد جار مجرور آ جائے تو جار مجرور کو کسی فعل مقدر کے متعلق کر کے صلہ بنائیں گے، اور اکثر ثبتہ فعل مقدر نکالتے ہیں. جو ظرف کا تیسری صورت بیان کی تھی نا صلہ کی، کہ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور ظرف، تو ظرف کے متعلق میں نے بیان نہیں کیا تھا، اب اس کو آپ یہاں سے سمجھ لیں. تو بتا رہے کہ وہاں پہ ڈائریکٹ ہم ظرف نہیں بنا دیں گے، ظرف بول کے صلہ نہیں بنا دیں گے، اس میں کچھ فعل مقدر نکالیں گے. تو اس میں بہت تفصیل ہے، کچھ الگ نکالتے کچھ، لیکن ابھی چونکہ ابتدائی چیز ہے اس لیے آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ابھی آپ کو صرف ثبتہ نکالنا ہے، ثبتہ فعل مقدر نکالنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے جاء الذی فی الدار، تو اس میں جاء الذی ثبت فی الدار. اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ فعل مقدر نکالیں گے تو مثال میں ترکیب دے رہے ہیں کہ جاء الذی فی الدار، جاء فعل، الذی اسم موصول، فی جار، الدار مجرور، جار مجرور مل کر فعل مقدر ثبتہ کے متعلق. ثبتہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اب بتا رہے کہ اگر اس میں موصول کے بعد ظرف ہو تو فعل مقدر کا مفعول بھی بنا کر صلہ بنائیں گے. دیکھیے پھر سے بتا رہے اگر اس میں موصول کے بعد ظرف ہو، اس میں موصول کے بعد ظرف ہو تو فعل مقدر کا مفعول بھی بنا کر صلہ بنائیں گے. جیسے رأیت الذی امامک، میں نے اس شخص کو دیکھا جو تیرے سامنے تھا. تو اس میں امامک اس کو بنا دیں گے ثبتہ فعل مقدر کا مفعول فی بنا کر جملے پورا ملا کر صلہ بنائیں گے. اب مفعول فی سے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ لیا، آپ وہاں سے جا کے پڑھ لیں. اب مشق ہے، مشق میں ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں موجود اسماء موصولہ اور صلہ کی پہچان کریں. تو اس میں موصول کا جو نقشہ بیان کیا گیا اس کو آپ پہلے اچھے سے زبانی یاد کر لیں، اس کی شکل و صورت. اس کے بعد پھر دیکھیں جو اس میں موصول پایا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ صلہ بنے گا. اب چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، فعلیہ ہو یا ظرف ہو، تو یہ تو آسان ہے، آپ پہچان لیں گے. پھر ہے مذکورہ بارہ جملے میں موجود اسماء موصولہ کو پہچانیے کہ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے. نیز یہ بھی بتایا کہ یہ ذوی العقول کے لیے یا غیر ذوی العقول کے لیے. تو مذکر و مؤنث کے لیے اس کے لیے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نقشے میں بیان کر دیا ہے.
پھر اس کی ترکیب پیش کرنی ہے پورے جملے کی، تو اس میں تھوڑی آپ کو شاید دقت آ سکتی ہے، پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس میں آسانی فرمائے۔ اب دیکھیے دوسری چیز یہ کہ ابھی جو سبق آپ پیچھے گزرے ہیں، ہر سبق میں کچھ نہ کچھ باتیں پچھلے سبق کی آ رہی ہیں، تو آپ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک سبق کو ایک بار سن لیا، پڑھ لیا اور یاد کر لیا، سمجھ لیا، تو بس اس کو اب دوبارہ کبھی زندگی میں کھول کے دیکھنا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ نو صرف ایسی چیز ہے کہ آپ جس کو جتنے زیادہ مرتبہ بار بار پڑھیں گے اتنی زیادہ یہ پختہ ہوگی چیز۔ اگر آپ سوچیں کہ ایک بار پڑھ کے ہم چھوڑ دیں تو اس طریقے سے آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا، آپ کی محنت برباد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیے اس سبق میں کتنا ضمیر کے متعلق باتیں آئی اور دوسرے بھی مفعول فی وغیرہ آئے، تو آپ اس کو بار بار آپ جانتے ہو پھر بھی ایک مرتبہ اس سبق کو جا کے سن لیا کرے یا خود سے پڑھ لیا کرے کتاب ہو تو، تاکہ وہ ریپیٹ ہو جائے آپ کا اور اس سے آپ کی پختگی زیادہ ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق کو تھوڑا طویل بھی تھا اور تھوڑا نیا بھی تھا بہت، تو اس میں اچھی بہترین چیز آپ کو معلوم ہے، تو اس کو آپ اچھے سے سمجھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔